إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز من قائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد لكم إيمانكم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وزين أخلاقنا بزينة القرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن، وارض عنا يا أرحم الراحمين بالقرآن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين یا رب العالمین. ساری تعریفیں، عظمت و کبریائی حضرت اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے برحق ہے. وہ ہمارا معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے. وہ اپنی عبادت اور ربوبیت اور اسماء و صفات میں کسی کی شراکت گوارا نہیں کرتا. کائنات کو تخلیق کرنے والا اور ہم اور آپ انسانوں کو ایک عظیم مقصد کی خاطر پیدا کرنے والا ہمارا رب حضرت اللہ جل شانہ تمام صفات علا
اور اسماء حسنہ سے موصوف ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں، وہ سننے والا، دیکھنے والا، علم والا، اور کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت تامہ اور قدرت کاملہ رکھنے والا ہے۔ اس کائنات میں اس کی مشیت اور اس کی اذن کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے اور وجود سے عدم میں منتقل کرنے والا حضرت اللہ جل شانہ، موت اور حیات، نفع اور نقصان، رزق میں وسعت اور تنگی، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس حوالے سے ہم اس کے بندے ہیں، اور بندے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ آقا کی جگہ پر اپنے آپ کو سمجھے۔ اسے آداب بندگی انجام دینے چاہیے۔ بے شمار درود و سلام برسات اقدس رسول اکرم صلوات ربی و سلام علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے امام اور رسولوں کے سردار اور آدم کی اولاد کے سردار جنہیں اللہ نے قرار دیا۔ پچھلے پیغمبر محدود لوگوں، محدود علاقے اور محدود پیریڈ کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عرب و عجم، سیاہ فام و سفید فام، انس و جن، مرد و زن اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بعثت الی الناس کافہ، تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہبر کامل بنا کر کے، خاتم النبیین بنا کر کے، رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اس حوالے سے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم پیغمبر کے امتیوں میں سے بنایا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق اور نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت و رسالت پہچاننے کا موقع عطا فرمایا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، اپنے اپنے طریقے پر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، ادیان و مذاہب فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے والا امتی بنایا۔ اس حوالے سے جس بندگی اور عبادت کے لیے آپ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس عبادت کے سکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر شخصیت کو بطور رسول اور نبی، پیشوا اور مقتدی، نمونہ اور آئیڈیل اور ماڈل بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ ایک ایسا انسان جن کے والدین بھی تھے اور اولاد بھی تھی، جن کے رشتے اور ناطے بھی تھے، جو کھاتے اور پیتے بھی تھے، جو رہائش اور بودماش بھی کرتے تھے، جو ازدواجی تعلق بھی قائم کرتے تھے، جو تجارت اور کاروبار بھی کرتے تھے، جو امامت بھی کرتے تھے، جنہیں انسانوں کی طرح تمام انسانی ضرورتوں کا سامنا بھی تھا، انہی کو اللہ تعالیٰ نے
پوری کائنات کے لیے پیشوا، مقتدی، رہبر اور رہنما بنا کر کے مبعوث کیا، تاکہ قیامت تک آنے والے کسی بھی انسان کو یہ عذر باقی نہ رہے کہ میں تو عبادت کرتا، کیسے کرتا۔ کوئی سپہ سالار ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت میں سپہ سالار کا ماڈل بھی موجود ہے۔ کوئی حاکم وقت ہو تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی نظام زندگی قائم کر کے امامت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ کوئی باپ ہو تو باپ کی حیثیت سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت و شفقت کا ماڈل پیش کیا۔ کوئی شوہر ہو تو بطور شوہر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بندگی اور حقوق زوجین کی لازوال اور بے مثال عظمتیں، بے شمار بے مثال ماڈل پیش کیا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت اہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم و ملت کی امامت کے بعد جب اپنے حجرہ مبارکہ میں اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف آور ہوتے تھے تو گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو بطور شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے عمل، عبادت، اطاعت اور فرمانبرداری کا ایک ماڈل پیش کیا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مطہرہ، اعمال و افعال، اقوال و عقائد، اخلاقیات، غرض زندگی کی ہر شعبے کے لیے نمونہ ہے۔ جب آپ عمل اور ایمانی پہلو کو لیں گے اور ایمان کے بعد عملی زندگی کو لیں گے تو اس میں رہبری اور رہنمائی کے لیے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام اعظم سامنے کھڑا نظر آئے گا۔ امامت نماز کی ادائیگی میں بھی اسی عظیم المرتبت پیغمبر کی اقتدا کرنی ہے، انہی کی سنتوں کا فالو کرنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی قائم کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بود و باش ویسے کرو جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جس کی اعلیٰ و اربع مثالیں موجود ہیں۔ اور اگر حج بیت اللہ کرنا ہے تو اے مسلمانوں، خذوا عنی مناسککم فلعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں مجھ سے حج کے طور طریقے اختیار کرو، عمل لاؤ، شاید کہ میں آئندہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر جن تعلیمات و سنن و واجبات کا حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہبری کی، امت کی رہنمائی کی، اب قیامت تک آنے والے گوروں، سیاہ فام، عربوں، عجموں، حاکموں، محکوموں کا حج تب تک درست نہیں ہوگا، رب کے دربار میں قبولیت کے لیے اوپر نہیں اٹھایا جائے گا جب تک نہ حج کی ایک ایک ادا، حج کا ایک ایک عمل، حج کا ایک ایک نسک، حج کا ایک ایک رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور مبارک سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، حج تو بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کی درستگی، رب کے دربار میں قبولیت تب تک رب کے دربار میں بطور عبادت قبول نہیں جب تک نہ اس عبادت میں
طہارت اور وضو آپ کا عمل دہرایا جائے. اور یہ وضو کرنا، یہ بیت الخلا جانا، بیت الخلا سے نکلنا، وضو کے ارکان و واجبات، سنن و مستحبات. کیا ایسا پیغمبر جو اپنی امت کو فرش سے لے کر کے تخت حکومت تک بیٹھنے کی تمام آداب اور طریقے سکھائے، کیا اس عظیم پیغمبر نے وضو کی تعلیمات فراہم نہیں کی؟ وضو میں بھی ہمیں باپ دادا خاندان علاقہ قبیلہ اور رسم و رواج دیکھنے کی قطعی اجازت نہیں ہے. اس میں بھی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کی مبارک سنتوں کو فالو کرنا لازم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو پانی کا لوٹا منگا کر کے وضو سارا کا سارا عملی طور پر دکھلا کر کے کہتے ہیں ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا. میں نے اپنی آنکھوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، وہ ایسے ہی وضو کیا کرتے. اور یہی عمل خلیفہ چہاروں حضرت علی ابن ابی طالب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کے سامنے پانی منگا کر کے وضو کیا اور فرمایا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل. میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. ان صحابہ کرام کو بھلا یہ وضو کی کیفیت اور صفت بتلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ یہ عبادات اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. لیکن جیسا کہ قرآن میں ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، قانون بھی اسی کی طرف سے، شریعت بھی اسی کی طرف سے، اور اس شریعت کو عملانے کا طریقہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت قائم کر کے وہی سے بتلا دیا گیا. قانون ادھر سے، حکم ادھر سے، تعلیم ادھر سے، اس کو عملانے کا سلیقہ اور طریقہ بھی وہی سے. دونوں چیزیں وہیں سے لینی ہے. یہ نہیں چلے گا ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے مسجدوں میں لوگوں کی دیکھا دیکھی میں جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہم کریں گے. نہیں میرے بھائیو، ہمیں قدم قدم پر اللہ کا حکم جاننے سیکھنے، اس پر ایمان لانے اور اس کو عملانے کا حکم ہے. ہمیں قدم قدم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی رسالت، ان کی سیرت، ان کی نبوت، ان کے سنت، ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کے عادات اور ان کے ہر چیز اور ان کے دربار میں جو عملائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، اس پر نکیر نہیں فرمائی، گویا اس کو بھی جائز قرار دیا. تو یہ اعمال ہمیں سیکھنے، عملانے اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. تب جا کر کے ایمان کا حق ادا ہوگا، تب جا کر کے اسلام کی اس نعمت کا ہم اور آپ پر اتمام ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن یہ کون سا دن ہے؟ یہ عرفات کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاران با وصفا، اپنے یاران با وفا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر کے طفیل ابن عمرو الدوسی تک سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں. 9 ذی الحجہ عرش سے آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور میں آج کے دن میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ سامعین کرام، یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام جو قرآن میں قیامت تک تلاوت کیا جائے گا، اور قیامت تک ہر انسان کو یہ پیغام دیتا جائے گا کہ تمہارا وہ دین جو اللہ کے دربار میں بھی قبول ہے۔ روئے زمین پر چلنے والے مختلف انسان، مختلف ادیان، مختلف مذاہب، مختلف ازم، مختلف نظریات، مختلف سوچیں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ اللہ کے دربار میں قبول ہے؟ نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے بغیر کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ اسے قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ دین اللہ کے پاس الاسلام ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ الاسلام قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل ہے۔ اس میں آج 1443 میں کسی حذف و اضافہ، کمی بیشی کی نہ دنیا کے کسی فقیہ کو، نہ دنیا کے کسی مجتہد کو، نہ دنیا کے کسی امام کو، نہ دنیا کے کسی پیر کو کمی بیشی کرنے کا، ترمیم و تنسیخ کرنے کا کوئی بھی امکان، کوئی بھی جوازیت نہیں ہے۔ جو کہے گا میں قال اللہ میں ترمیم کروں گا، جو کہے گا میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترمیم کروں گا، فقد اعظم علی اللہ فریا، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، بہت بڑی تہمت اس شخص نے گاڑ دی۔ لہذا دین وہ ہے جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا، العلم ما قال اللہ وقال رسولہ وما سوا ذاک وسواس الشیطان۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے وہ کلام عطا کیا جو کلام قیامت تک محفوظ رہے گا قرآن کریم کی شکل میں۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال، مبارک افعال، ان کی سیرت، ان کی اخلاقیات کے حسین گوشے محفوظ ہیں، سارے موجود ہیں۔ کمی آپ کی اور میری ہو سکتی ہے کہ ہم نے کسی قرآن کی آیت کا معنی نہ سمجھا ہو، معنی نہ سیکھا ہو۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کسی مبارک قول، کسی مبارک عمل اور کسی مبارک فعل کو سیکھنے کی زحمت نہ اٹھائی ہو۔ قصور ہمارا، قصور ہمارے اس فرد کا ہے جو اس علم سے یا اس عمل سے محروم رہ گیا، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، دنیا داری میں زیادہ غرق ہونے کی وجہ سے، سیاست عالم میں اپنا وقت زیادہ کھپانے سے، سوشل میڈیا پر دنوں رات زیادہ صرف کرنے سے، کاروبار اور مادیت کے نشے کو اپنے وجود پر زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، یا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے آپ اور مجھ میں قرآن کے کسی حکم کی تعلیم اور اس کو جاننے اور سیکھنے کی ہمیں کبھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہماری نگاہوں اور ہماری نالج سے ماورا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کامل اور مکمل آج بھی دنیا کے ہر گوشے میں، دنیا کے ہر خطے میں بدرجہ تمام موجود ہے، اور قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر پختہ اور ہر کچے مکان میں اسلام کی روشن کرنیں داخل ہو کر کے رہے۔ اب یہ امتحان آپ اور میرے لیے ہے۔ اسلام تو سربلند تھا، اسلام سربلند ہوگا، اور اسلام قیامت تک رہے گا۔ اسلام کی وجہ سے اللہ عز و جل قوموں کو عروج بخشے گا، اور اس کے ترک کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کو ذلت میں بھی گرفتار کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ امتحان میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اس اسلام کی سربلندی میں، اس اسلام کے سیکھنے میں، اس اسلام کے عملانے میں آپ کی اور میری خوش نصیبی کا کتنا عمل اور دخل، میرا وجود اس اسلام کی روشن تعلیمات کے لیے کتنا وقف ہو رہا ہے،
کتنا قربان ہو رہا ہے آپ اور میں اس اسلام کو عملانے کے لیے، کتنا دنیا میں حق ادا کر رہے ہیں. مجھ سے پوچھو تو میں بتاؤں کہ آج کائنات کا ایک بہت بڑا طبقہ ایمان کا پیاسا ہے، اسلام کی روشن تعلیمات کا پیاسا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ڈپریشن عروج پر ہے، ظلم و ستم عروج پر ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق طلب کرنے کا رواج عروج پر ہے، بے حیائی عروج پر ہے، بددیانتی عروج پر ہے، دھوکہ دہی عروج پر ہے، رشوت ستانی عروج پر ہے، سود خوری عروج پر ہے، طبقاتی کشمکش عروج پر ہے، اعلیٰ اور ادنیٰ طبقے کے درمیان خلیج روز بروز اونچی بنتی جا رہی ہے، اور آپسی بھائی چارہ، تحمل اور قوت، ایک دوسرے کے لیے قربانی، انسانیت کا کی جو اعلیٰ قدریں ہیں وہ بہت حد تک ماند پڑ چکی ہے، وہ بہت حد تک ماند پڑ چکی ہے. آج جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بھینس کو وہی ہانکتا ہے. آج نظام ایک دفعہ پھر چیک چیک کر امت مسلمہ کے باغیرت فرزندوں کو، ان کو بھی جو اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ان کو بھی جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو ہے لیکن اس کے تقاضے نہیں سمجھے، اس کے معنی نہیں سمجھے، چیک چیک کر کے ان سے مطالبہ کرتا ہے خدا را لوٹاؤ. کیوں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں کا ظلم، لوگوں کے ہاتھوں کا انجام دیے سیاہ کرتوت، لوگوں کے عملائے ہوئے فتنہ اور فساد خشکی میں بھی عام ہو گئے، سمندروں میں بھی عام ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بھٹکی انسانیت کے لیے کرونا کی شکل میں، دوسرے عذابوں کی شکل میں ایسی ماریں آتی ہے، ایسی آفتیں آتی ہے، ایسی وبائیں آتی ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کیا اللہ ہم پر مہربان نہیں ہے؟ کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. باپ جب اپنے بیٹے کو بگڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا کان تھوڑا سا مروڑ دیتا ہے، اور اس کان مروڑنے سے بچہ اپنے اندر تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اس تکلیف کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کے دل میں اس کے لیے محبت، اس کے لیے طلب کام ہوئی، وہ اس کے لیے ہمدرد ہے. اور اس کان کے مروڑنے سے والد کی تربیت کا منشا اور مقصد ہی ہوتا ہے یہ والد کی اطاعت، والد کی فرمانبرداری اور اچھے کاموں کی طرف واپس آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالی جب کائنات میں بکھرے ہوئے انسانوں کے ذریعے سے ان کی کالی کرتوتیں، ان کے سیاحات اور ان کے ہاتھ سے وجود میں آئے ہوئے فتنے اور فساد کو ظاہر ہوتا ہوا دیکھنے سے، تو ان پر کبھی کرونا وائرس کا کوڑا، کبھی ظالم حکمران کا کوڑا، کبھی مہنگائی کا کوڑا، کبھی کسی اور چیز کی مار دیتا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا مزہ چکھائے ان کے سیاہ کرتوتوں کا، ان کے اعمال کا انہیں تھوڑا سا مزہ چکھائے. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائے، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائے، تاکہ وہ اللہ کے دربار میں رخ کرے. تو میرے بھائیوں، اس وقت عرب و عجم پٹ رہا ہے، عرب و عجم اقتصادی مار کھا رہا ہے، معیشت کی مار کھا رہا ہے، تجارت کی مار کھا رہا ہے، زراعت کے میدان میں پٹ رہا ہے یہ مسلمان. اس وقت گورکھ دھندے ہیں، اس وقت نوکریاں ناپید ہیں، اس وقت کاروبار معوف ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے دربار میں جھکنے والے نہیں، ہم عبادتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنانے والے نہیں ہیں. اسی لیے جب ہم اس کے دربار سے دور ہو گئے تو اس نے بھی ہمیں بلا دیا. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جب یہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ ان کی حالت ایسی کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھتے ہیں.
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر لوگوں کو بھی اپنی حیثیت، اپنے طور طریقے، اپنا لائف سٹائل یہ سارا بھول جاتا ہے. پھر وہ ایسے حرکات اور سکنات پر اتر جاتا ہے کہ وہ مزید اپنے اوپر زیادتیاں کرتا جائے. اس وقت لوگ ڈپریشن کی شکار ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. ہمارا رب کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم مت کھاؤ، تم پریشانیاں مت کھاؤ، تمہیں ہی سربلندی ملے گی، تمہیں ہی عظمت ملے گی، لیکن اس کے راستے تو اختیار کرو، اس کے اسباب تو اختیار کرو، ایمانیات کے زیور سے اپنے آپ کو تو سجاؤ، ایمان تو لاؤ، ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل تو کرو. اس کا تو وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزيهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہمارا رب کہتا ہے قرآن میں جو تم میں سے مرد ہو یا عورت عمل صالح کرے ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی دنیاوی زندگی کو ان کے لیے خوشگوار بنا دیں. ہم ان کی دنیاوی زندگی کو ان کے لیے خوشگوار بنا دیں. لیکن آپ کو ایمان تو لانا ہے، عمل صالح کرنی ہے، اس رب سے امیدیں لگانی ہے، اس کے عذاب و عقاب سے ڈرنا ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے. پھر دیکھیں نہ صرف اللہ آپ کی یہ جہاں بھی سنوار دے گا اور وہ جہاں تو پھر سنور ہی جائے. فَلَنُحْيِيَنَّ اللہ کا وعدہ. کیا اللہ کے کلام میں کسی قسم کے شک اور اس کے وعدے میں کسی قسم کے خلاف کی توقع ہو سکتی ہے؟ نہیں. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اے ہمارے رب، ہمارا عقیدہ ہے کہ تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. وہ رب کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو تم میں سے مرد ہو یا عورت ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، اچھے کام کرے، اچھے اعمال بجا لائے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن میں ان کے اچھے اعمال کا ان کو بہتر بدلہ دیں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو دنیا میں اس وقت سیاہ تاریک رات دراز سے دراز ہوتی جا رہی ہے، قلق، اضطراب، ٹینشن، مصیبتیں، غم، پریشانیاں، تباہ کاریاں، سود خوریاں، رشوت ستانیاں، ظلم، بے حیائیاں، بدکرداری. ہاں رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اس پر ذرا غور کر رہا کہ من اعرض عن ذکر، جو میرے ذکر سے، جو میرے یاد سے منہ موڑ لے. کبھی دفتر میں فرصت نہیں، کبھی دکان پر فرصت نہیں، کبھی گھر میں فرصت نہیں، کبھی رشتے، شادیاں، غمیاں، پریشانیاں، رب کے ذکر کی، رب کے یاد کی، رب کے دربار کی طرف رجوع کی فکر نہیں. ومن اعرض عن ذکری، رب فرماتا ہے جو میری یاد سے، میرے دین سے، میرے اسلام سے، میرے قرآن سے، نبی کے فرمان سے اپنا منہ موڑ لے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. قرآن کے اس حکم کو پہچان لو. قرآن کہتا ہے ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیتے ہیں. جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی زندگی کو اس کے لیے دکھوں والی، درد والی، ٹینشن والی، ڈپریشن والی اجیرن زندگی بنا دیتا ہے. اتنا ہی نہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. آج تو دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، چلتا ہے. دلی کی گلیوں میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے. جب اللہ نے آپ کو دو نعمتیں جن کو کریمتین کہا جاتا ہے، یہ دو آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، آپ اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں، اپنا راستہ بھی پہچانتے ہیں، کماتے بھی ہیں، اپنے بال بچوں کو کھلاتے بھی ہیں. لیکن پوچھو ان سے جو ان دو آنکھوں سے محروم ہیں، قیامت کے دن جو اس دنیا میں اللہ کی آیات کو، اللہ کے ذکر کی طرف اپنا منہ نہیں موڑے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. رب فرماتا ہے قیامت کے دن ہم اس کو قبر سے اٹھائیں گے کہ اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ اندھا ہوگا. قال رب لما حشرتنی اعمی. اس وقت یہ انسان کہے گا اے میرے رب مجھے کیوں نابینا اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا. میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میں تو اچھی بلی آنکھوں والا تھا،
قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جواب دے گا اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں دیکھنے کے لیے دنیا میں آئی تھی، لیکن تم نے ہماری آیات کی طرف نہیں دیکھا تھا، تم نے ان کی طرف غور و خوض نہیں کیا تھا، تم ہماری نشانیوں کو، ہماری تعلیمات کو بھلا بیٹھے تھے. کذالک اليوم تنسى، آج کے دن تم ویسے ہی بھلا دیے جاؤ گے. میرے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہمیں بتاؤ، کیا ہم اتنا بڑا نقصان برداشت کر پائیں گے؟ کیا ہم یہ برداشت کر پائیں گے کہ ہم قیامت کے دن آما اٹھائے جائیں؟ کیا ہم یہ نقصان برداشت کر پائیں گے کہ قیامت کے دن ہمارے سروں پر محشر میں سورج تپتا رہے اور ہم پسینے سے شرابور ہو جائیں؟ ہمیں تو دلی کی 40 ڈگری گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی وہ تپش جو دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی، کیا آپ اور مجھ میں، کیا آپ کے بیٹے اور میرے بیٹے میں، کیا آپ کے والدین میں، کیا آپ کی بیگم میں، کیا آپ کے بھائی بہنوں میں وہ تپش، اور یاد رکھو وہ پھر ہمیشہ والی ہوگی. کیا ہم اس آگ پر صبر کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آگ آپ اور ہم سے برداشت ہوگی؟ اس وقت پیاس لگتی ہے تو بسلری بوتل اور فلٹر پانی وہاں منگا لیتے ہیں، اور وہاں پر جب پیاس ہوگی تو اہل جہنم کی جو پیپ ہم سے آگ سے چل چل کر کے نکل رہی ہوگی، وہ اس وقت اس میں اپنی کیا گرمی ہوگی، اس میں اپنی کیا کتنی بدبو ہوگی، وہ اس کو پلائی جائے. کیا آپ اور میں اس بات کی سکت رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ طاقت رکھ سکتے ہیں اس جہنم کے سانپوں کا وہ ڈسنا کہ جس کے متعلق کہا گیا اگر وہ ایک زہر کا قطرہ اس دنیا میں ڈال دے تو دنیا کے سارے سمندر خشک ہو جائے اور سارا جو سبزہ ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے، یہ زمین اگادا بول دے. کیا ہم اس سانپ کا وہ زہر، اس کا وہ ڈسنا وہاں پر برداشت کر سکتے ہیں؟ یقیناً جواب ہوگا نہیں. تو اس سے پہلے کہ ہماری ناکامی، ہمارے خسران مبین، ہمارے گھاٹے کا سودا شروع ہو جائے، آئیے میرے بھائیوں، آئے میرے نوجوانوں، آئیے میرے عزیزوں، ہم آج ہی ابھی سدھرنے کا وقت ہے، ابھی رجوع کا وقت ہے، ابھی ایمان کو پختہ کرنے کا وقت ہے، ابھی عمل صالح اپنی زندگی میں داخل کرنے کا وقت ہے. آئیے آج سدھر جائیں، اپنے رب کو پہچانیں اور اسے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اپنے رسول کو پہچانیں اور ان کی سیرت اور ان کی اقوال، ان کی سنتوں کو عملانے کی فکر کر شروع کر دے. اگر آج تک آپ کی اور میری بیٹی بے پردہ تھی، آج سے اس کو پردے کا حکم دیں. اگر وہ ہمارا اور آپ کا بیٹا کل تک دین کی طرف، مسجد کی طرف، قرآن کی طرف رخ نہیں کرتا تھا، آج ہم اسے قرآن دے دیں، اسے کہ بیٹا چھوٹی مسجد میں قرآن پڑھانے کا انتظام ہے، محلے میں کئی مسجدوں میں ہے، آپ مسجد کا رخ کرو. یاد رکھو یہی کتاب ہے جس کے ذریعے سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بخشتا ہے اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلت میں گرفتار کرتا ہے. جب یہ قرآن آپ کے اور میرے گھر میں داخل ہوں گے تو وہاں پر ابلیس اور شیطان کا راج چلتا ہے. لیکن اگر وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں ابلیس کا بس نہیں چلتا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے گھروں میں کس کا راج چلنا چاہیے. ہمارے نفس کی قلق اور دل کی ٹینشن اور ڈپریشن اور اضطراب ہمیں یہ ختم کرنا ہے اور اس کو اطمینان اور سکون سے بدلنا ہے. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نفع اور نقصان کا سودا، ہدایت اور گمراہی کا سودا، کامیابی اور ناکامی کا سودا یہ آپ اور ہمارے سامنے ہے. اور اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جن کے اندر 4 صفات ہوں: ایمان لائے، نیک عمل کرے، حق کی طرف دعوت دے اور اس راستے میں آنے والے سختیوں پر صبر کرے. تو میرے بھائیوں، یہ کام صرف مولویوں کا نہیں، یہ کام صرف واعظوں کا نہیں، یہ کام صرف خطیبوں کا نہیں، یہ کام صرف دینی تنظیموں کا نہیں، یہ کام آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. اور ہمارے اس امت کی زمو حالی کا یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ کوئی ٹخنے سے اوپر پاجامہ رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی صاحب ہے.
کیا یہ سچ ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہے، جبکہ اس امت کے اوائل سب کے سب مسلمان ٹخنوں سے اوپر پاجامہ اور داڑھی اپنی کھلی چھوڑ دیتے تھے. یہ مسلمان کی پہچان تھی، ہم نے اس کو مولوی صاحب کی پہچان بنا دیا. اور دوسروں کے لیے ہم نے یہ گنجائش بنا دی، وہ کہہ رہے ہم جیسے رہے تیسے رہے، جیسی ہماری شکلیں، جیسا ہمارا لباس، جیسے ہم تو مسلمان. اور یہ تو مولوی، اور یہ کام اصلاح کا، امر بالمعروف کا، تبلیغ کا، قرآن کا، یہ مولوی کا کام. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اگر ہم خیر امت ہے تو یہ مولوی صاحب کا ہی کام نہیں، یہ خطیب صاحب کا ہی کام نہیں، یہ دینی تنظیموں کا ہی کام نہیں، یہ اس امت کے ہر فرد کا. آپ چاہے اس محلے میں بطور مزدور ہوں، بطور افسر ہوں، بطور ڈرائیور ہوں، بطور دکاندار ہوں، بطور ریڑبان ہوں، بطور رکشہ چلانے والے ہوں، کچھ بھی ہو، یہ خیر امت آپ ہے. مولوی صاحب سے زیادہ آپ حق رکھتے ہیں خیر امت کا. اور ہر ایک انسان کو اپنے اپنے حدود میں رکھ کر کے اس امت کی بھلائی اور خیر امت کے جو فرض منصب ہے اس کے ادائیگی کی گنجائش ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین فرزندان توحید کی یہ مختصر جماعت، الہ العالمین ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسا. اے اللہ ان پر ہدایت کے دروازے کھول دے. اے الہ العالمین ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. اے الہ العالمین ایمان کو ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں میں رچا دے، بسا دے. اے اللہ ہمیں ایمان والوں کی محبت عطا کر. اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ڈال دے، انبیاء کرام کی محبت دلوں میں ڈال دے، صحابہ کرام کی محبت دلوں میں ڈال دے. تابعین، اتباع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، ائمہ دین، خطباء اور واعظین کی محبت اور نیک کاموں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے الہ العالمین ہم آپ کے راستے سے بڑھ کے ہیں، ہم بے حیائی کے کاموں میں، ہم بے حودگی کے کاموں میں، ہم رشوت ستانی کے کاموں میں، ہم سود خوری کے کاموں میں، ہم نافرمانی کے کاموں میں، والدین کے حقوق میں کوتاہی، زوجین کے حقوق میں کوتاہی، پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی، انسان کے حقوق میں بلکہ حیوانات کے حقوق میں ہمارے سے کوتاہی ہوتی ہے. اے الہ العالمین ہماری کوتاہی سے درگزر فرما. اے الہ العالمین ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے، عبادت گزار بندہ بنا دے، توبہ کرنے والا بندہ بنا دے، ذکر کرنے والا بندہ بنا دے، استغفار کرنے والا بندہ بنا دے، دین کے چھوٹے بڑی باتوں پر عمل کرنے والا بندہ بنا دے. الہ العالمین مسلمان تو نہیں، مسلمان کائنات میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہر حق والے کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں توحید کا حق، بندگی کا حق، عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہچاننے اور ان کو عملانے کا حق ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو سدھار دے. اے اللہ ہماری بڑکی اولاد کو سدھار دے، ہمارے نافرمان اولاد کو سدھار دے. اے اللہ وہ اولاد بظاہر جن سے ہمیں تقویت کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اے اللہ وہ اولاد ہمارے لیے نفع بخش، فائدہ مند اور اپنا فرمان بردار انہیں بنا دے. اے الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ نوجوان جو بے روزگار ہے، الہ العالمین انہیں رزق حلال عطا فرما. اے اللہ وہ تاجر جو ماندگی کے، کساد بازاری کے شکار ہے، اے اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو تیرے راہ سے بڑھے ہوئے ہیں انہیں صحیح راہ پر، صراط مستقیم پر گامزن کر. اے اللہ وہ ائمہ دین جو دین کی تبلیغ و نشر و اشاعت میں دن و رات مشغول ہے، الہ العالمین ان کی کوششیں کامیاب فرما. اے اللہ العالمین انہیں آگیا کی سازشوں اور اپنے حاسدین کی حسد سے انہیں محفوظ رکھ. اے اللہ ہمارے مقتدیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے نمازیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس سارے کائنات کو ہر طرح کے وبا، ہر طرح کے طوفان، ہر طرح کے عذاب، ہر طرح کے ستم سے محفوظ کر دے. اے اللہ العالمین اس دنیا کو امن کی جگہ بنا، سکون کی جگہ بنا، اور آخر پر ہم سب کو دارالامن میں جگہ دے، دارالامن میں جگہ دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک البر.